بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب و اعمال۔ گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ جل شانہ نے پہلا ادب یہ سکھایا ہے کہ آدمی دروازے سے داخل ہو، دروازے کے علاوہ دوسری جگہ سے داخل نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اے مومنو تم گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے۔ پھر داخل ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں سے داخل ہو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو دائیں پاؤں سے داخل ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داخل ہوں اور یہ مذکورہ دعا پڑھیں۔ البتہ اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو کم از کم بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے اور مسنون دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، ان انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکتاً علیک وعلی اہل بیتک۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بیٹے جب تو گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر، اس میں تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت ہے۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو بھی سلام کہنا چاہیے۔ اس صورت میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس طرح سلام کہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خالی گھر میں سلام دے گا تو فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب گھر میں تشریف لے جاتے تو گھر کا دروازہ ایسا کھولتے اور گھر والوں کو اتنی آواز سے سلام دیتے، اگر جاگتے ہوں تو سن لیں اور اگر سوئے ہوئے ہوں تو نہ جاگیں، تاکہ سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جب گھر تشریف لاتے تھے، اس پر ان کے دو شعر ہیں۔ فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ ترجمہ، ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء، کیونکہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے اور اپنے گھر والوں کو سلام کرتے تھے۔ آج دونوں سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں، ہم گھر آتے تو ہیں مگر گھر والوں کو سلام نہیں کرتے اور مسکراتے ہوئے بھی نہیں آتے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو اور گھر پیار محبت کا مرکز بن جائے۔ اللہ جل جلالہ نیک اعمال کی خوشبو سے اور نور سے معطر اور منور فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت نور پر نور ہے، نور سے بھری ہوئی ہے اور خوشبو دار ہے۔ گھر کے اندر جب کوئی نیک اعمال کرے گا تو انشاءاللہ گھر جو ہے وہ معطر بھی ہوگا خوشبو سے اور ان اعمال کے نور سے منور بھی ہوگا۔ اور بعض اعمال کے نور کو اور اس کی خوشبو کو بعض دفعہ اللہ پاک نے بعض لوگوں پر جو ہے کھول بھی دیا ہے، کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں فضائل درود شریف میں کہ ایک بزرگ تھے محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت درود شریف پڑھنے کا،
ایک انہوں نے تعداد مقرر کی ہوئی تھی، روزانہ رات کو سوتے وقت اتنا درود شریف پڑھ کر سوتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنا وظیفہ پورا کر کے سویا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بالا خانے کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اور ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہمارا بالا خانہ جو ہے وہ منور ہو گیا نور سے اور خوشبودار، بلکہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ تو میری طرف تشریف لائے، فرمایا کہ جس منہ سے تو درود شریف پڑھتا ہے میری طرف منہ کر، میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں شرم کی وجہ سے منہ نہ کر سکا، بس رخسار ہوا تو آپ نے میرے رخسار پر پیار کیا، یعنی بوسہ لیا۔ تو یکدم جب آپ نے وہ بوسہ لیا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یکدم جب آنکھ کھلی تو میری بیوی بھی جاگ گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا بالا خانہ جو ہے وہ نور سے منور ہے اور خوشبو سے معطر ہے، اور میرے رخسار سے ایک ہفتہ تک خوشبو آتی رہی۔ تو یہ کبھی کبھی اللہ پاک نیک اعمال کی خوشبو کو جو ہے وہ لوگوں کو دکھا بھی دیتے ہیں، اس کو جو ہے اس کا اظہار بھی فرما دیتے ہیں۔ اور گناہوں کی آگ جو ہے یہ بھی کبھی کبھی اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ٹیچر تھے ہمارے واڑہ عالم شاہ کے، منڈی بالدین میں رہتے تھے، ڈاکٹر خالد صاحب اور بشیر صاحب کے وہ والد صاحب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شامل تھا، صبح کے وقت قرآن پاک کا درس دیتے تھے۔ تو فرمانے لگے لاہوریو گناہ سے بچو، میں فلاں محلے کی طرف جاتا ہوں تو ہر گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھتا ہوں، صرف ایک گھر بچا ہوا ہے، تو وہ گناہوں کی آگ ہے۔ کبھی اللہ پاک گناہوں کی آگ کو کسی کو دکھا دیتے ہیں عبرت کے لیے کہ لوگ اس سے باز آ جائیں، اور کبھی اللہ پاک اپنے نیک بندوں پر نیک اعمال کا نور اور نیک اعمال کی خوشبو کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نیک اعمال کرنے سے ہمارا گھر جو ہے نیک اعمال کے نور سے منور ہوگا، روشن ہوگا، اور نیک اعمال کی خوشبو سے معطر ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں کو نمال سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اعمال دے کر گئے ہیں۔ السلام علیکم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم جو کچھ سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم پوری دنیا کے مسلمانوں کو یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور پوری دنیا کے غیر مسلم برادری کو یا اللہ کلمے کی دولت نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔